سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے ان کی پیٹھوں کے پیچھے پھیر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ایک عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے انسانوں کو اور عجیب شکل کا عذاب ہوگا. ساری دنیا کے سامنے وہ لوگ ہوں گے اور ان کے چہرے جو ہے ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیے گئے ہوں گے. مسلمان ہوں گے, کلمہ پڑھتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, سارے اعمال جو ہیں وہ کرتے ہوں گے, مسلمان جو ہوئے. تو یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایک بہت بڑی تنبیہ ہے امت کے لیے کہ افسوس قرآن بھی ہو, ایمان بھی ہو, سب کچھ انسان کے پاس موجود ہو, اور پھر اس قدر رسوائی ہو روز قیامت میں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس انسان کے چہرے جو ہیں اس کی پیٹھ کی طرف پھیرے گئے ہیں. بڑا منفرد قسم کا عذاب ہوگا. غور طلب بات ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا یہ جس کی سزا ہوگی. آپ سوچیں اس کی سزا کے اعتبار سے آپ سوچیں کہ کس قدر بڑا گناہ ہوگا جو انسان کرتا ہوگا جس کو اتنی بڑی رسوائی والی سزا دی جائے گی انسان کو. ہے یہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہوگا. لیکن تعجب ہے, کمال ہے کہ اس گناہ کی نوعیت کیا ہوگی, دنیا میں کرنے کا انداز کیا ہوگا اس گناہ کا. بہت ہی آسان, بہت ہی معمولی. جتنی بڑی سزا ہے اس کے حساب سے تو اس قدر بڑا گناہ ہونا سمجھنا چاہیے تھا کہ انسان الرٹ رہتا, لیکن اس کے برعکس اتنا معمولی سمجھا جائے گا اس کو, اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس کا کرنا بھی بہت ہی آسان, بہت ہی آسان. کسی چیز کے اہتمام کی ضرورت نہیں اس کی, بلکہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں نہ انہیں روزے کا خیال, نہ رمضان کا خیال, نہ ان کو پتا کہ حرم میں ہے یا مسجد نبی کے صحن میں ہے, نہ ان کو پتا کہ ہم طواف میں ہیں یا بے اب زمزم پی رہے ہیں, نہ ان کو پتا کہ ہم مسجد میں ہیں یا مسجد سے باہر ہیں.
کہ کوئی کیفیت ہی کسی چیز کی بھی اس گناہ سے انسان کو نہیں روکتی. بتائیں اور کرنے میں اتنا آسان، نہ ہینگ نہ کوئی پھٹکری. مثال ہے جیسے 1 سیکنڈ دیکھیں، 1 سیکنڈ اتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے، اور اس طریقے سے یہ گناہ کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. 1 سیکنڈ لگتا ہے اس گناہ کرنے میں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ روز قیامت میں اس گناہ کی سزا کتنی بڑی ہوگی. آج میرے بھائیوں شب جمعہ ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی، اللہ کی فضل والی، اللہ کے کرم والی رات ہے، رحمتوں کی بارش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جمع بھی اسی لیے کیا ہے، اسی فکر پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ کے حضور روئیں اور توبہ کریں اللہ سے کہ جو گناہ ہم سے ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دے. یہی مقصد ہے جمع ہونے کا. میں تو یہی مقصد لے کر آتا ہوں بھائی، نہ کوئی یہاں بزرگی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. بس یہ ہے کہ کل روز قیامت میں قبر کے اندر ہر میدان میں اللہ پاک ہمیں کامیاب کرتا چلا جائے. جس گناہ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آئیں پہلے ہم اس طرح کریں کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے آج کی رات دعا مانگیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. پکا وعدہ کر لیں، گھبرائیں نہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کہ آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جبھی لازمی میں نہیں کہتا کہ ہم اپنی بات تو میں کروں، لیکن آپ ہمارے میں بدگمانی نہیں رکھتا کہ آپ یہ گناہ کرتے ہوں گے، لیکن اس کی آسانی اور اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ کہیں ٹریپ نہ ہو گیا ہو، پھنس نہ گیا ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اللہ کے حضور وعدہ کریں، اس ذکر کی برکت سے، آج کی رات کی برکت سے، اس مقدس گھڑیوں کے اللہ ہماری اس پکار کو سن لیں اور بقیہ زندگی ہم اس گناہ سے بچیں. معمولی گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، لگتا بھی معمولی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ کو باقاعدہ قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، بلا یکتب بعدکم بعدا. پڑھا نا قرآن میں، بلا یکتب بعدکم بعدا. کیا لوگوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات نہ کرو، اس کے خلاف ایسی چیز نہ کہو، اس کے ایسی نقص عیب مت نکالو جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور پریشانی کا باعث ہو. یہ ہم نے وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ ہم کسی کے بارے میں کیوں بات کریں. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی بھی کسی چیز کے اندر بھی کوئی نہ نقص نکالیں گے، نہ کوئی بات کریں گے. کسی آدمی کے بارے میں کیوں بات کریں آدمی، حتیٰ کہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی بات بھی اگر ہم کریں کسی آدمی کے بارے میں، کیا اس کی قمیص تو دیکھو کس طرح اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ بھی غیبت ہے. بولا یکتب بات یہ بھی غیبت ہے، یاد رکھیں. اتنی باریک چیز ہے یہ، اس کی وہی سزا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. وہی سزا ہے، یہ نہ کہیں کہ چھوٹی ہو گئی، نہیں، وہی سزا ہے. چھوٹی سی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، بڑی تو بڑی ہے. تو جھوٹا ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. عام کتنا آسان ہے. دیکھتے ہیں کوئی جگہ ہم گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرنے کے بعد آدمی جا کے آرام سے بات کر دیتے. گھنٹوں گھنٹوں مسجدوں میں بیٹھنے کے بعد آدمی آرام سے بات کر دیتے. دیکھیں اللہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے بولا یکتم بعدکم بعدا احیب احدکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساتھ اللہ نے بھی اس کی سزا بتا دی ہے قرآن کے اندر. قرآن میں کتنی بڑی بات ہوگی، کتنا بڑا گناہ ہوگا یہ، اور کتنی بڑی سزا ہے اس کی، اور کتنا آسان ہے، اور کتنی لذت ہے اس میں. چلتے چلتے وہ اس کو دیکھو
یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا فائدہ ملا؟ کچھ دیر کیا فائدہ ملا اور نقصان کتنا بڑا؟ نقصان کو دیکھیں اور فائدے کو دیکھیں. ایک سیکنڈ کے انسان کہاں سے کہاں چلا گیا. نہیں کرنی چاہیے ایسی بات. اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، ساتھ ہی فرما دیتے ہیں. سزا بھی بتائی، اللہ تعالیٰ نے بتائی سزا. احب احدکم ان یاکل اللہ لحم اخی، کہ جس وقت تو کسی انسان کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے نا بات، تو ایک بات دیکھنے کی کتنی عجیب بات ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے اس سزا کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے اس غیبت کا. جب جو سزا ملے گی روز قیامت میں، اللہ کے نبی اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کے پیٹھ کے پیچھے ہوں گے. تو اس سے کتنی مناسبت ملتی ہے. ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ کیونکہ انسان کے پیٹھ کے پیچھے بات کی جاتی ہے، ان کو چہروں کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا. لگتا ہے ایسے کہ دنیا کے اندر اس بات سے ہی جو ہے آخرت کے اندر اس کو رزلٹ مل جائے گا. تو پیٹھ پیچھے بات کرتا تھا نا اس کے، یہ کیسا ہے، یہ فلاں ہے، اس کو دیکھو اس کو دیکھو. اس میں نہ کوئی دوست اور دشمن، کوئی تشخیص نہیں، کسی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اجازت ہی نہیں. یہ چیز تو اس میں ہے تبھی تو ہے تم کہہ رہے ہو. اگر نہ ہو تو بہت بڑا گناہ اور ہو گیا، تو بہتان ہو گیا. تھا ہی نہیں اس میں، ہے تو ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو احب، جو انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. اب قرآن نے کہہ دیا، اللہ فرما رہے، تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ تو پسند کر رہا ہے، جس چیز کو پسند کر رہا ہے کہ تو اپنے بھائی کا گوشت کھائے. جی میں تو نہیں پسند کرتا، تو کیوں بات کرتا ہے؟ سوچیں. جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں. اپنی جگہ اس کا بھی حال دیکھیں. یہ گناہ جو ہے ساری زندگی کو ہلا دیتا ہے. صرف اسی چیز پہ افیکٹ نہیں کرتا انسان کی، پوری زندگی کو ہلا دے گا، ساری زندگی کو ہلا دے گا. ہمارے روز قیامت اتنا بڑا گناہ ہے، ساری زندگی کو ہلا دے گا. بھائی یہ جو اللہ والوں کی مجلسیں سنتے آئے ہیں، باتیں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے اکابرین اور سلاف گزرے ہیں، میں تو اپنے صحیح یقین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، یقین کے ساتھ. یہ ان کے جو انداز تھے خانقاہی زندگی کے، ذکر اذکار کے، اللہ والوں کے صحبتوں میں جانے کے، کسی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خلافت مل جائے، کسی کا مقصد نہیں ہے اونچے ہم جناب خلیفہ مشہور ہو جائیں، یا ہمارے بہت نام ہو جائیں، یا ہمارے فلاں ہو جائیں. ان کا مقصد جو تھا، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اینڈ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو فکر ان کو یہی لاحق ہوتا تھا کہ میری زندگی میں جو میں نے کام کیا، جو کوشش کی، جو میں گیا، اس سے میرا باطن صاف ہوا یا نہیں ہوا. جتنے ہم قصے سنتے ہیں اللہ بال، بھائی اپنے اکابرین کی بات کر رہا ہوں، اسلاف کی بات کر رہا ہوں، خود اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں. آخری لمحے تک، آخری سانس تک یہی فکر لاحق تھا. بڑے بڑے اللہ والوں کی موتیں آپ دیکھیں، دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں اور بتا بھی رہا ہوں آپ. بالکل یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہم بڑے بڑے اپنے اسلاف کی اکابرین کی باتیں سنتے ہیں کہ جناب فلاں تزکیہ کرتے تھے، راتوں کی عبادت کرتے تھے، خانقاہوں میں وقت گزارتے تھے، اتنا ذکر اذکار کرتے تھے، یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ فکر ایک تھا کہ کسی طریقے سے یہ نکل جائے، غیبت نکل جائے، کبر نکل جائے، حسد نکل جائے، بغض نکل جائے. یہ کوئی معمولی چیزیں، اس کے لیے پوری زندگی درکار ہے ہماری. چاہے کہ ہم اس کی فکر ہی نہ کریں، ایک ظاہری اعمال پہ ہم جمے رہیں، یہ فکر ہی نہ ہو کہ اس کو کسی طرح غم کیا جائے. ان لوگوں کی ہم زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کو ظاہری اعمال پہ کچھ نہیں تھا، نہ گمنڈ تھا، نہ فکر تھی، نہ خیال تھا، نہ توجہ تھی. ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، ہزاریں. ابھی آپ کو بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی بات، کتنی ہزار کتاب لکھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات ہے، مستند بات بتا رہا ہوں میں، انہی کے خلیفہ سے بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ سب سے زیادہ جو انہیں اپنے فکر تھا، کتنی کتابیں، کتنے معاملات، کہتے سب سے زیادہ جو ان کو فکر رہا
ان کے خلیفہ بتا رہے ہیں، خلیفہ ارشد بہت قریبی، وہ کیا تھا؟ حقوق کی عبادت کے بارے میں تھا۔ اب دیکھیں تفسیر دیکھیں، تحریر دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، حدیث دیکھیں، فقہ دیکھیں، اور ان کا جو خاص خلیفہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، ان کی زندگی میں جو فکر تھا سب سے زیادہ تمام چیزوں سے زیادہ وہ حقوق عبادت کے بارے میں تھا، اور لکھے ہیں کتابیں، اس لیے خود ان کو پتا تھا۔ اور روز قیامت کی ایک سزا مجھے بتائیں آپ، کہاں گئے علم، کہاں گئی چیزیں، کہاں گئی آج کی بناوٹی باتیں، کہاں یہ سب بناوٹ نظر آتا ہے انسان کو۔ جس وقت باطن کا شیشہ انسان دیکھتا ہے وہ بناوٹ نظر آتا ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ جو مجھے حکم فرمایا کہ تم جا کے ذکر اذکار کرو، تو مقصد ان کا یہی تھا۔ آج بھی میں آپ کو مکتوبات دکھا سکتا ہوں، اشاعت ہوئی ہے ہر خط میں، جو مجھے انہوں نے حضرت نے جو مجھے تنبیہ فرمائی ہر خط میں تو یہی تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنی بھی باطن کی اصلاح کرنی ہے، ان کا بھی فکر کرنا ہے۔ آپ کو ہر خط میں دکھا سکتا ہوں، کہیں یہ نہیں کہا کہ تو کتب ہو گیا، تو ابدال ہو گیا اور تو ان کو بھی کتب ابدال بنا دے، تم کو مشہور کر دے، تم کو یہ کر دے، تم خلافتیں دے دے، کہیں دے دے، بالکل نہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ تم اس ملک میں گئے ہو، وہاں یاد رکھنا غیروں میں تم گئے ہو تو وہاں اخلاق کو زیادہ تم نے دکھانا ہے، ان کو زیادہ مرغوب کرنا ہے کہ پتہ چلے ایک مسلمان کتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تم ان کے ملک میں گئے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، خدا کی قسم میں دکھا سکتا ہوں کہ وہاں جا کے تم نے اتحاد، محبت، اتفاق پھیلانا ہے، فکر نہ کرنا کہ ان میں کوئی اختلاف ہو یا کیسی باتیں ہوں، ان کے ملک میں تم ان کو برداشت کرنا۔ اور پھر مثال ان کے خط میں دکھا سکتا ہوں، مثال دی کہ نبی کریم تشریف لائے تو اس وقت کیا حال تھا عرب کا، عرب میں جو حال تھا بہت اختلاف تھا، تو یاد کر تو اس مشن پر جا رہا ہے، تو نے وہی کام کرنا ہے، نبی والی اشاعت کرنی ہے، نبی والا دین پھیلانا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ یہودی ہے، یہ کافر فلاں، نہیں، سب کو محبت کا پیغام تو نے پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے مجھے اس تعلیم کے ساتھ یہاں بھیجا تھا، سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کے جھگڑے میں نہ پڑنا، کسی کے لڑائی میں نہ پڑنا، کسی جماعت میں شامل نہ ہونا، کسی گروپ میں شامل نہ ہو، کسی کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ شامل، اس جماعت میں شامل ہوگا نہیں، تمہارا کام صرف ایک ہوگا، ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ، جس سے انسان کے اخلاق سنورے۔ اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے ساتھیوں کی کرنی ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، جوان لوگ ایسے گئے ہیں کہ وہ بھول جائیں گے اپنے اخلاق کو۔ کتنی اچھی تعلیم تھی اس شخص کی، کہاں وہ 3000 میل کچی سی مسجد کے اندر، جہاں کچے مکان، کچی مسجد، اس طرح مرغی پھرے، وہاں سے میسج دے رہا ہے پوری زمانے کو بیٹھ کے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ والا، اس کو فکر ہوتا ہے امت کا۔ وہ تو مجھے کہتا جا یار، تو وہاں جا، خانقاہ بنا، پیسے کما، مجھے پیسے بھیجنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، چندہ کرنا۔ اتنا سخت خط آیا حضرت کا، میرے پاس تحریر ہے حضرت کی کہ خبردار جو کسی چندے کی بات کی یا چندہ مانگنے کی کوشش کی یا چندے کی طرف گیا یا کسی سے تم نے بات کی، ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو سارا فیض ختم ہو جائے گا۔ یہ تربیت تھی کہ خبردار جو پیسے کا۔ فقیر نے آج تک یہی کیا، جتنی مسجدیں بنائیں، جتنی مسجدیں بنی، کوئی میرے پاس حساب کتاب نہیں رہا، آپ کسی بھی ذات سے پوچھ لیں۔ کبھی بعض ہزار کبھی آتے ہیں شاید چندہ مانگتے ہیں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں، وہ یقین نہیں کرتے اس بات کا کہ بھائی اتنی بڑی جماعت ہے آپ چندہ لے کے دیں، میں کہاں سے چندہ لے کے دوں؟ جو کچھ میرے پاس ہے میں تو دے سکتا ہوں، لیکن میں لوگوں سے نہیں اپیل کر سکتا، کیونکہ میرے حضرت کا مشن ہی نہیں تھا پیسہ نہ لے کر آنا کسی حالت۔ تو یہ سب بتانے کا مطلب یہ کہ ہمارے اسلاف کی جو زندگی تھی، جو غم تھا، جو فکر تھا، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ اذکار ہو، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے جمعرات کا ذکر ہو، چاہے جمعے کا ذکر ہو، ایک ہی غم تھا کہ کیا کہ اپنے باطن کو اتنا صاف کرو کہ جب تم کل قبر میں جاؤ تو کوئی گناہ اندر نظر نہ آئے، انسان بن جاؤ۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ بھائی، اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو بڑی رسوائی ہے اس چیز کی، ہم نے فکر ہی نہیں کیا۔ کوئی نکلنا مشکل نہیں، آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، الحمدللہ کل سے اللہ تعالیٰ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نکالنا شروع کر دے۔ زبان کو کنٹرول کریں، ذکر کی اس لیے تو کیا جاتا ہے کہ زبان ہلے نہ، کسی بات میں غمی نہ دیکھے۔ جب کسی غیب کی بات کرنے لگو تو ایک بتاتا ہوں طریقہ آپ، بڑا آسان۔ جب کسی کی عیب کی بات کرنے لگو تو فوراً اپنی تفسیر کہ تیرے میں کتنے عیب ہیں۔ نمبر 2، اگر تجھے کوئی یہ بات کرے گا تجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کوئی انگلی بھی کر دے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے،
کوئی تیرے بالوں کی مانگ کو کہہ دے یار ٹیڑھی ہو، تو کہا تو کون ہے ٹیڑھا کرنے والا؟ اب کبھی کوئی سفید بال نظر آئے تو کہہ دے تیرے سفید بال ہیں، تو اس پہ غصہ ہے، تو مجھے بوڑھا کہہ رہا ہے، چاچا کہہ رہا ہے۔ اپنا تو یہ کام، اور دوسرے کے بیٹھ کے پیچھے باتیں کرنا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ چھوٹی مثال نہیں، میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے کون ہے؟ یہ ازواج مطہرات میں سے ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی نکاح کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ابو سلمہ جو تھے ان کے خاوند تھے، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا انتقال ہوا، تو یہ حاملہ تھی۔ جب حمل پورا ہو گیا اور جب بچہ بھی ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا نکاح کا ام سلمہ کو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں، میرے تو اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور میری عمر بھی زیادہ ہے، تو میں شادی نہیں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے گئے کہ سرکار دوستوں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے عذرات پیش فرما دیں، اگر پسند کر لیں تو ٹھیک ہے، میں تو عمر رسیدہ عورت ہوں، میرے بال بچے ہیں، سب ساتھ لے کر آؤں گی، اگر آپ کو پسند ہے تو الحمدللہ، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو یہ تو منتخب تھا، ساری چیزیں جو اللہ کی طرف سے تھی نا، نبی پاک نے ازواج تھا، آپ کی تو ہر چیز اللہ کی طرف سے تھی، وہ تو ظاہر ہونا تھا۔ تو نبی پاک نے کہا کہ ہاں کوئی آپ نے سارے عذر قبول فرما لیے۔ تو اسی وقت آپ نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، عمر نام تھا، کہ چل تو ہی نکاح پڑھا دے میرے، ایسے وقت اتنی دیر کیوں کر؟ تو ان کے بیٹے نے نکاح پڑھایا۔ تو بڑے صفات تھیں ان کی نبی پاک کے ازواج میں سے تھیں، لیکن دو صفت آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ محبت کی، اور ایک یہ کہ آپ بے محبت کرتی تھیں نبی پاک سے، ظاہر ہے وہ تو اللہ اکبر۔ تو آپ کا یہ خاص وصف تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز میں قرآن پڑھتی تھیں، خوب قرآن پڑھتی تھیں، اور طرز وہ ہوتی تھی جو نبی پاک سے بالکل اتار لی تھی آپ نے۔ تو کسی نے پوچھا کہ سرکار جو ہے نا قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ کہتا ہے میں سناتی ہوں، آپ نے پوری پڑھ کے سنا دی، پوری آیت بالکل اسی طرح سے نبی پر، یہ آپ کا انداز تھا۔ اور دوسری چیز آپ کی جو بہت مشہور تھی آپ کی محبت کی وجہ سے، کہ ہر چیز سرکار اس کی تبرک کے طور پہ جمع کرتی جاتی تھی، بالخصوص منہ مبارک آپ نے بہت جمع کی سرکار دو وسلم کی، جمع بھی کرتی تھیں، اور اس کی پھر زیارت بھی کراتی تھیں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، زیارت بھی کراتی تھیں اس کی۔ تو بہرحال بڑے ہی فضائل ہیں آپ کے الحمدللہ، تو بہت فضائل ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کتنے بڑے کاشان رسول کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس گناہ پر۔ اور آپ کی کہنے لگی کہ ام سلمہ میں نے تم سے ایک گناہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کون سا گناہ؟ کہتے غیبت کیا ہوتی ہے، یہ گناہ کیسا ہے؟ تو وہ خاموش ہوئی، کہتے اچھا کہ میں اس گناہ کو کیا بتاؤں، میں تجھے ایک قصہ سناتی ہوں۔ انہوں نے کہا قصہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، جمعے کا روز تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھنے چلے گئے، یا نماز پڑھ گئے، یا جمعے کی نماز تھی، کسی نماز پڑھ گئے۔ تو میں اکیلی تھی، تو میرے جواز سے پاس سے ایک اور خاتون آ گئی، یا تو وہ بھی ازواج تھیں یا کوئی اور خاتون تھی۔ کہتے ہم دو ہو گئے، ہم تو جو بیٹھے تو ہم نے باتیں شروع کی، بات کرتے کرتے وہ گول مول ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد جب نبی پاک تشریف لائے گھر کے اندر، تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سننے ذرا بات غور سے، ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور حقیقت کو دیکھیں، وجوہات کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ دیکھیں ہیں کیا چیزیں۔ یہ سرکار دو وسلم دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے، تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول تشریف لائیں؟ کہتے ہیں میں اندر کیسے آؤں، اس قدر بو ہے اندر، اور آپ نے اپنے کپڑے مبارک کو جو تھا وہ ناک پہ رکھ لیا، بے انتہا سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی ہے تمہاری اس جگہ سے، اس کمرے سے۔ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہتے کچھ نہیں کیا، ابھی جو کچھ تم کر رہی تھی وہ سارا گوشت تمہارے اندر چلا گیا ہے، اور سڑا گوشت۔
فوراً کیا کرو اور اپنے گلے کو صاف کرو اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ فرمایا ہم نے کیا کی، اور پھر کیا جو کیا، واقعی وہ گوشت کے ٹکڑے ہمارے کیا کے اندر سے نظر آئے جو ہم کی تھی۔ یہ کون بتا رہی ہیں؟ امہات المومنین بتا رہی ہیں۔ تو فرمایا دیکھ یہ تجربہ تھا جو ہمارے سامنے ہوا، زندگی میں غیبت کمائی نہ کرنا، غیبت کی طرف خیال بھی نہ کبھی کرنا چاہنا۔ اب یہ اس سے آپ یہ سوچیں کہ کون سا آج ہمارا گھر ہے جس میں غیبت نہیں ہوتی، کون سی ایسی دکان ہے جس میں ہم کھڑے ہوئے غیبت نہیں کرتے۔ خصوصاً گھر کے اندر یہ دکھا دیا گیا کہ جس گھر کے اندر غیبت ہوگی وہ اتنی بدبودار جگہ بن جاتی ہے کہ وہاں کسی رحمت کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ نبی وہاں تشریف نہیں لائے تھے اندر، تو جب آپ تشریف نہیں لائے تو مجھے بتائیں وہ کون سی رحمت اس گھر میں آئے گی؟ چاہے کتنے دور پڑیں، کتنے کچھ آپ حرکتیں کرتے رہیں، جو کچھ بھی کریں، کیونکہ مثال میں نے آپ کو دی ہے کس کی؟ کاشان رسول کی مثال دی ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے۔ جب وہاں یہ رحمتیں ختم ہو گئیں اس گناہ کی وجہ سے اور آپ بھی نہیں اندر جا سکے، تو مجھے بتائیں ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں، جو اتنے قبرستان بنے ہوئے ہیں، جو سارا کچھ ہوا ہے، جو اتنی منحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی کام بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ تو یہی بتا رہی ہے ساری حدیث کہ قرآن جو کہا ہے ولا یکتب احدکم کرنا چاہیے گناہ۔ دیکھیں ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا دل کرتا ہے میں اس گناہ کی طرف تھوڑا بتاؤں گا، بات کروں گا۔ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ سفر میں تشریف لے گئے، ساتھ میں ان کے خادم بھی تھا کوئی، تو بعض نے اس کا نام لکھا ہے ایک جگہ، اس حدیث میں نے پڑھا ہے، اس میں تھا سلمان فارسی کا نام ہے، لیکن ایک جگہ نام نہیں لکھا کوئی خادم ساتھ تھا، کوئی آدمی تھا خدمت کے لیے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی تھا، یا سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یا دوسرے کوئی بھی۔ تو سفر میں تھے، تو ان کا کام یہ تھا، خادم کا جو تھا کہ تم نے کھانا بنانا ہے، خدمت کرنی ہے، پانی پلانا ہے، جس سفر کے اندر تم نے ہمارا کام کرنا ہے۔ تو جو رات ہوئی تو وہ کیا ہوا کہ جو وہ خادم تھے وہ سو گئے، ان کی آنکھیں نہیں کھلی، بڑے کھناٹے مارتے رہے۔ تو صبح ان کو کیا ملنا تھا کھانا، تو ابو بکر صدیق اور عمر دونوں گئے، دیکھا سو رہے ہیں، تو ان کے دونوں نے یہی بات کہی کہ یہ تو بھائی بڑے ایسے سو رہا ہے جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہے، یعنی بے فکر ہو کے جیسے آدمی سوتا ہے، بس اتنی بات کہہ کے آ گئے۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو ان کا بھائی کھانا وانا تو نے کچھ پکایا نہیں، روٹی ہمارے پاس تو پڑی ہیں، اب ایسا کر، سالن تو ہے نہیں، تو ایک کام یہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس حاضر ہو اور عرض کر کے یہ روٹی ہمارے پاس ہے، اگر کچھ سالن آپ دے سکتے ہیں تو ہمیں عنایت فرما دیں، کچھ آپ کے پاس ہوتا تاکہ ہم روٹی کھا لیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ خادم صاحب چل پڑے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے، گھر میں حاضر ہوئے۔ کیسے ہے؟ کہتے اس طرح حضرت عمر اور ابو بکر صدیق نے مجھے بھیجا ہے کہ ہمارے پاس روٹی تو ہے، سالن نہیں ہے، سالن اگر آپ کے پاس تو ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کیا ہے کہ سالن تو تمہارے پاس تھا اور تم کھا چکے ہو، اب کس سالن کی تمہیں ضرورت ہے؟ مشکل جواب لے کے چلے گئے، انہوں نے پوچھنا تھوڑی تھا سالن، کہتے جی وہ تم نبی ہونا کہ سالن تو تم کھا چکے ہو، سالن تو تمہارے پاس تھا، سالن ہمارے پاس تھا، ہم کھا چکے ہیں، سمجھے نہیں، فکر مند ہو گئے۔ ان کو چلو چلتے ہیں بھائی، پوچھتے ہیں کیا اسٹوری کیا ہے۔ وہ دونوں جو حاضر ہو گئے نبی محمد دربار میں، کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سالن مانگا تھا، ہمارے پاس تو کوئی سالن نہیں، جب بھی آپ سے عرض کی تھی سالن کی، ہم تو سالن کھایا ہی نہیں۔ آپ سے فرمایا کہ تمہارے دانتوں سے میں اب بھی اس سڑے گوشت کی بو دیکھ رہا ہوں جو تم نے کھایا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی، تو اپنے بھائی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آرام سے پڑا سو رہا ہے۔ دونوں کام کے بیچارے، اب اندازہ لگائیں کتنے بڑے آدمی تھے۔ جی ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں، ہمیں اس چھوٹی سی بات سے تھوڑے گناہ ملے گا۔ یہ تو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے سن، گھبرا گئے ہو تو کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری معافی، ہماری توبہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ سے ہمارے لیے توبہ فرما دے، استغفار فرما دے، اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ جواب سنیں، کہنے بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ گناہ ہی تو ایسا ہے، اس گناہ کی سزا ہی یہ ایسی ہے، کیونکہ حق العباد سے تعلق رکھتا ہے کہ جب تک اللہ معاف نہیں کریں گے اس گناہ کو، جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کر دے گا جس کی تو نے غیبت کی ہے۔
جاؤ، تھا تمہارا ملازم خادم، لیکن تم نے گناہ ایسا کر دیا کہ تم جا کر اس کی منت کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اس گناہ کو معاف کراؤ، تو تب جا کے اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے۔ دیکھا آپ کہ لگائیں نا کان کو ہاتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ غیبت نہیں کریں گے، کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ، کچھ ہو جائے زبان کو نہ ہلائے، اب بھائی ہوگی گناہ ہمارے سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دیکھیں دنیا کے اندر تو ذلیل کر ہی دیتا ہے یہ گناہ انسان کو، لیکن آخرت کی جو رسوائی ہوگی وہ تو بہت ہی بڑی ہے۔ یہ باطنی گناہ ایسے ہیں کہ جو یہ اس قسم کے ہیں کہ یہاں نظر نہیں آتے، وہاں جا کے بنے نظر آئیں گے، وہاں پتہ چلے گا یہ کیا بن گیا۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، مظلوم کو مارنا، خاص طور مظلوم عورتوں کو مارنا، ان کو گالی دینا، ان کو پٹخانا، ان پہ ظلم کرنا، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ تو وہ اس کی تو وہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے معافی نہیں کرنا اس کو، تو اس مظلوم سے، اس عورت سے، اس انسان سے جب تک وہ تجھے معاف نہیں کر دے گی تو وہاں کو معافی ہوگی، معافی تو یہاں ہوتی ہے۔ کبھی یہ دیکھے کہ میں یہ ظلم کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، روکنا تو یہاں بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ حساب کہاں رکھا ہے؟ آخرت میں سب نکل جائے گا، انسان کو اوپر نظر آئے گا سارا۔ ایک شخص آئے گا، حاضر ہوگا دربار میں، اس کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا اور وہ چھپا بیٹھا ہو کہ میرا بھائی ہو، اس کو پتا نہ نماز پڑھتا تھا، نہ میں کوئی روزے میں ڈنڈی مارتا تھا، میں جناب ادھر نکل جاتا تھا اور کسی چیز میں جاتا تھا، نہ میں تبلیغ میں جاتا تھا، نہ کبھی تعلیم میں بیٹھتا تھا، نہ ادھر جاتا تھا نہ ادھر جاتا تھا، کسی نیک کام میں چلتا ہی نہیں تھا، میرا کیا حساب ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے جب اعمال نامہ کھلے گا تو دیکھ رہا ہوگا، اور جب دیکھے گا اعمال نامے، واہ رونے کے لگی ہی اس کے مال نامے میں، وہ پھیلایا جائے گا نا مال نامہ اس طرح دیکھے گا ہیں تہجد، نماز، ذکر، اذکار، عمرہ، حج، مقبول ہر چیزیں، یا اللہ تیرا دربار تو بہت بلند ہے، غلطی تو یہاں ہو نہیں سکتی، نہیں یہ میرا مال نامہ کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو بالکل چٹ آدمی تھا۔ کہتا ہاں تو صحیح کہتا ہے، عمل تیرا کچھ نہیں تھا، لیکن فلاں فلاں شخص جو تھے تیری غیبتیں کرتے تھے، ان کے سارے مال تیرے پاس پہنچ رہے تھے، سب مال تیرے پاس پہنچ رہے، اور جتنا جس درجے کا انسان ہوگا، یاد رکھیں جس درجے کے انسان کی ہم غیبت کریں گے اسی درجے کی سزا موجود ہے۔ چھوٹے انسان کی سزا غیبت کی چھوٹی ہوگی اسی حساب سے، یعنی یہ منہ کھولنا بڑے بڑے انسانوں کے بارے میں، یہ خیال جب سے سوچ لے آدمی کہ کس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، کس چیز کی میں غیبت کر رہا ہوں، اس انسان ذرا سوچ لے اس چیز کو کہ کس درجے کا یہ آدمی ہے اور کس درجے کی میں باتیں کر رہا ہوں اس کے خلاف، اور کیسے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم جب اپنا منہ کھولا کریں نا تو اس آدمی کی حیثیت کو دیکھ لیا کریں کہ کس آدمی کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی ہے یا یہ وہ بہت ہی عظیم آدمی ہے، اللہ کے قرب پہ جو انسان کتنے درجے میں پہنچے ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں اس کی سزا کیا ہوگی روز قیامت، اور اس کو اس کے اب اس میں دینا کیا کچھ پڑے گا۔ تو جب اس کو جناب یہ چیزیں ملی تو کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ تو جنت ہے میں۔ اب دوسرا آدمی حاضر ہوگا، بڑے آرام سے آئے گا، جناب اس کو تو بڑی بڑی چیزیں تھیں اس کے، تو اعمال نامے اب جو اس نے دے گا اعمال، یہ حدیث سنا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، چٹ کدھر کی ساری چیز، یا اللہ یہ میرے ہی ہے، کہا تیرے ہی ہے جی، میرے حج، میرے عمرے، میرے ذکر، میری تلاوتیں، میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں، کہتا تو نے مہربانی کرتا رہا دوسرے انسان کے لیے، جن کی تو غیبتیں کرتا رہا ان کے پاس تیرے مال پہنچتے رہے، یہیں سے ان کا مال ان کے پاس پہنچ گیا، تیرا خالی ہے، چل جہنم کی آگ کے اندر چلا جا۔ یعنی دنیا کے اندر تو ہے تباہی، اور آخرت میں کتنی بڑی رسوائی اس گناہ کی اندازہ لگایا۔ اشد من زنا، اس کو حدیث میں آتا ہے کہتے زنا سے بھی زیادہ شدید چیز ہے غیبت جو کرنا ہے، غیبت اشد من زنا، لفظ ہے حدیث کی۔ تو بھائی تو آج توبہ کر لیں، کرنے میں سچی توبہ کرنی پڑے گی اس پر، تو اللہ بھی کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے نا، یہی کہنا اللہ پاک نے واتقوا اللہ، کہ یہ گناہ ختم کرنا چاہتے ہو تو دیکھیں اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں، واتقوا اللہ، یہ گناہ ختم کرنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے تزکیہ شروع کر دو، واتقوا اللہ۔ یہ جب تک خوف خدا دل میں پیدا نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا،
کتنی تقریریں، کتنی واعظ، کتنی درس، کتنی سب کچھ سن لو، بندر کے بندر ہی رہو گے، پھر تم غیبت کرو گے. واتقوا اللہ. اس کے لیے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ واتقوا اللہ. اپنے دل کے اندر کسی انسان کے پاس بیٹھو، ایسے انسان کے پاس جو خوف خدا رکھتا ہو، تو تیرے دل میں بھی خوف آئے گا. جب خوف آئے گا تو یہ گناہ تیرے ختم ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. اس چیز کو پکڑ کے لوگ اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتے تھے، خلیفہ بن نہیں جاتے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسی جگہ پہ شیخ بناؤ جو تمہارے قریب ہو، نزدیک ہو، جو تمہاری حفاظت کرے، جو تمہیں دیکھے. یہ نہیں کہ تم رہتے ہو شمال میں اور شیخ ہے آپ کا جنوب میں، کیونکہ جی وہ بہت بڑا شیخ ہے، الحمدللہ بہت بڑا شیخ ہے، لیکن ہو سکتا ہے تیرے مقصود میں چھوٹا ہی انسان رکھا ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے خوراک پہنچا دے. اور تجھے آم کھانے سے مطلب ہے گٹھلیاں گننے سے مطلب ہے. مشہور ہے نا، اگر آم کھانا ہے گٹھلیاں گننی، اور تجھے رتبے دیکھنے تو اپنی فکر کر کہ ہو سکتا ہے کسی معمولی انسان سے تیری اصلاح ہو جائے. لیکن اگر نفس ہے، اگر تو اصلاح کرنا نہیں چاہتا تو پھر تو یہی دیکھے گا کہ بہت بڑا آدمی، تاکہ میں بتاؤں میں جی فلاں کا مرید ہوں، ہمارے شیخ تو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، وہ تو فلاں 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 ہے، یہ ہے. اور تیرا کوئی ہوا اندر وہیں کا وہیں جانور کا جانور. یہ تو ہمارا سٹینڈرڈ بن گیا تزکیے کا. یہ کبر ہے، تکبر ہے. یہی ایک بڑی بیماری ہے. کتنی بڑی سیریس چیز، سنجیدہ چیز کو ہم نے مذاق بنا لیا، ہم نے دکانداری بنا لی، ہم نے دکانداری بنا لی، اس کو شہرت کے ایک منبع بنا لیا اس کو، کہ مرید بھی ہوں گے تو اس حالت میں ہماری اس میں بھی شہرت ہو، پتہ چلے جی ہم فلاں کے مرید ہیں، اور ہو کچھ بھی نہیں، اندر نہ صفائی ہو نہ تزکیہ ہو، وہیں کے وہیں بندر کے بندر ویسے ہی گناہ، جھوٹ، غیبتیں، چلن، حسد، مکمل کو موجود ہے ہر چیز. اللہ سے خوف، واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر انسان، خوف کر. روز قیامت میں آئے گا تو ایسا نہ ہو تو تیری گردن جو ہے تیرا منہ پیچھے پیٹ کے لگاؤ. اللہ والوں سے جن کے دلوں میں خوف ہے، جو ڈر ہے، ان کے ساتھ بیٹھو. اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، تم بھی خوف والے بن جاؤ. یہ ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے، منعکس ہوتی ہے یہ چیز. کسی متکبر کے پاس بیٹھو گے تو کبر آنا شروع ہو جائے گی. کسی شہرت کے جو شہرت کا متلاشی ہے اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں بھی شہرت کی خواہش پیدا ہو جائے گی. جو مال کمانے کے چکر میں تمہیں بھی مال کمانے میں، جس رنگ میں بیٹھو گے اس رنگ تم پر آ گیا، رنگ اتر جائے گا. ہاں کسی ایسے فقیر کے پاس بیٹھو گے جسے نہ مال کی فکر نہ کسی، اس کا غم یہ ہے کہ جناب ہمارا باطن صاف ہو جائے، تو تم میں بھی باطن صاف ہونا شروع ہو جائے گا. ایسا طریقہ ہے. اتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. معافی مانگ کے تو دو گی اس طریقے سے کہ پہلے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کسی ایسے انسان کے پاس جاؤ، پھر مجھ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور، انڈیڈ. یہ کیسے نہیں ہو سکتا اللہ تمہیں معاف نہ کرے، اگلے پچھلے سب تمہارے معاف کر دے. سیدھی طرح توبہ کرے آدمی اس چیز سے. ہمیں کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے، تو بہت بڑی چیز ہے. اس سے معافی مانگ لیں. کیسے؟ دیکھیں کس طرح غیبت سے ہم نے کی تو ہوں گی، اب نہیں کی تو معافی کیسے ہو؟ سنو بھائی طریقہ. وہ تو حکم تو جاری ہو گیا کہ جس کی غیبت کی ہے کیا کیا جائے، اس سے اس کے پاس سیدھا جایا دے کہ بھائی تیری غیبت میں کر چکا ہوں. یعنی کچھ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ جو رسوائی ہے پھر بھی کم ہے. گردن تھوڑی دیر جھکنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے کبر بھی ختم ہوگا، گناہ بھی ختم ہوگا، پہنچ جائے اس عذاب سے بچ جائے کہ یار میں نے آپ کی غیبت کی تھی بھائی، تو مجھے آپ معاف کر دو. اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس آدمی سے ہم مانگنے جا رہے ہیں تو وہ چوڑا ہو جائے. اچھا اب معافی مانگنے آئے ہو، اچھا تم میری غیبت کرتے رہے ہو، اب میں تجھے کرتا ہوں صحیح. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا معاملہ. اس کا علاج یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے معافی مانگنے گیا اس کو گردن سے پکڑا، اچھا بڑے دن سے تیرا انتظار کر رہا تھا، اچھا اب آیا تجھے معاف کرتا ہوں، تو وہ جو مجھے کہتا تھا فلاں. یہ بھی تو ہے، دوسری طرف بھی تو ہے نا معاملہ. کیا کیا جائے؟ تو پھر تو یہ ہے کہ اس انسان کے پاس جا کے یہ نہ گئے کہ معافی مانگنے یہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. اس سے بھی ایک درجہ نیچے لے کر آؤں گا کہ بھئی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ کے حق کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، ہمارے سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، اونچ نیچ ہو گئی ہو، آپ کے حق ادا کرنے میں، حق دینے میں غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیتے ہیں اس سے. تو اس کو اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا کچھ ہے، اور آپ کا کام بن جائے گا.
اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے. ایک اور طریقہ, تاکہ اس گناہ شروع تو کریں آج سے کام, دیکھیں کہاں تک لے کے آ رہا ہوں آپ, بلکہ اس سے بھی ایک اور طریقہ بتا دوں. بڑا ایک عام فکرہ ہے, جب حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, ہم سب آپ ایک بات کرتے ہیں, یاد ہوگا آپ کو فکر, بڑا کام کا ہے بات ہے, بڑی کام کی بات ہے, غور کریں. اب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, حج پہ جانے کیا کہتے ہیں, ملنے یار کہا سننا معاف کرنا, کہتے نہیں؟ پتہ نہیں گجراتی میں آپ کیا کہتے ہیں, یاد نہیں آ رہا, معاف کر, کہا سنا معاف کرنا, یہی کہتے ہیں نا. کیا اب یہ پتہ نہیں کہ کتنی بڑی بات اور کتنے بڑے گناہ سے آپ بچ رہے ہیں. نیت کر لیں کہ جو گناہ ہم نے غیبتیں اس کی ہے, جو ہم نے سب کچھ کیا ہے, تو اب بہترین موقع ہے, غیبت کا نام لیتے کیا کہیں, یار ہمارا کہا سونا معاف کرنا, کہے گا یار معاف کیا, قصہ تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. سب سے آسان طریقہ. ایک اور نیچے لے آتا ہوں آپ, ایک سٹیج پہ اور لے آتا ہوں نیچے. آج چھوٹے سے وعدہ کرتے ہیں گناہ چھوٹے گا, ہاں انشاءاللہ. اب دیکھو ایک اور نیچے لے آتا ہوں درجہ آپ. کیا علماء کرام نے اس میں بہت اچھی گنجائش ایک اور نکالی ہے. کیا کہ بھائی اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ غیبت اس انسان تک نہیں پہنچی, مثال میں کسی سے غیبت کر دیتا ہوں, ٹھیک, کسی انسان کی بات کر دیتا ہوں, غیبت اتنی بات کر دینا, تو اب وہ غیبت اس تک نہیں پہنچی, تو علماء کرام نے گنجائشیں نکالی ہے کہ جب تک وہ غیبت اس تک نہ پہنچے تو اس سے پہلے ہی کیا کرو کہ اللہ سے معافی مانگ لو, تو تمہیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سمجھا گی بات؟ اب ہمیں کیا پتا کہ میں اس کی غیبت کر رہا ہوں, اس تک پہنچی نہیں پہنچی. ہاں اگر ریئیکشن آ گیا وہاں سے کہ یہ پتہ لگ گیا کہ اس نے غیبت کی ہے میری, یہ بات اس نے میرے بارے میں کی ہے, پھر تو یہ سارا پروسیس چلے گا. اگر آپ کے پاس کوئی میسج نہیں آ رہا کہ یہ بات آپ نے جو کی ہے یار, یہ دیکھو شکل دیکھو, اس تک یہ بات نہیں پہنچی اور ہمارے سے شیطان نے کام کرا دیا ہے, تو پھر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کیا کریں, اللہ سے استغفار توبہ کر لیں اور اس کے لیے دعا کر دیں, کام بن جائے. تو چار سٹیجز ہو گئی الحمدللہ. کسی نہ کسی سے پہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی نئی زندگی کو شروع کریں. آج شب جمعہ ہے الحمدللہ, کل جمعے کا سورج نکلنے والا ہے, اللہ کے فضل سے جمعہ کا سورج نور کے ساتھ نکلے گا, تو ہم بھی ایک نئی اس طریقے سے اپنی زندگی کو سٹارٹ کریں. کل ایک ہماری زندگی کا بھی ایک نیا سورج نکلے کہ جس میں اس کے بعد کبھی غیبت نہ ہو انشاءاللہ. ہم وعدہ کرتے ہیں چیز کا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بلا وجہ کسی آدمی کی وجہ ہے ہی نہیں اس کی بات کرنے کی, کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں, بس پھر خاموشی اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں اور استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کرے.